ایک تاریخی اور دینی تجزیہ مقدمہ۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن واقعہ ہے جو 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہ جنگ نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح ثابت ہوئی بلکہ اس نے اسلامی تاریخ کے دھارے کو ایک نیا رخ دیا۔ جنگ بدر کی اہمیت مسلمانوں کی تاریخ میں اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ نہ صرف ایک فوجی ہتھیار کی فتح تھی بلکہ یہ ایک ایسا موقع تھا جس پر مسلمانوں نے اپنی فوجی صلاحیتوں اور حکمت عملیوں کو بروئے کار لایا۔ کامیابی تھی بلکہ اس نے اسلام کے دفاعی، مذہبی اور سیاسی منظرنامے کو بھی نئی سمجھ دی۔ یہ جنگ نہ صرف جنگی حکمت عملی اور بہادری کی مثال پیش کرتی ہے بلکہ یہ اس بات کا غماز بھی ہے کہ اللہ کی مدد کے سائے میں ایک چھوٹی سی جماعت نے کس طرح اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ بڑے دشمن کا مقابلہ کیا۔ بدر کی فتح ایک عظیم اللہ کی مدد کا نتیجہ تھی اور اس جنگ نے مسلمانوں کو ایک نئی روح دی اور انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی قوت بخشی۔ جنگ بدر کا پس منظر۔ جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کی زندگی میں کئی سخت مرحلے گزر چکے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا چکے تھے اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بے شمار مشکلات کا سامنا کر چکے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی اور وہاں ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور یہ بات قریش مکہ کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قریش نے اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مدینہ کے قریب جنگی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ ان قریش کے قافلوں کا مدینہ کی طرف آنا مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا تھا کیونکہ قریش نے اپنے تجارتی راستوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ قریش کا تجارتی قافلہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس قافلے کو روکتے تاکہ مکہ مکرمہ کی اقتصادی قوت پر ضرب پڑے۔ جنگ بدر کی تیاری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے تیاری شروع کی اور مسلمانوں کے سامنے ایک فیصلہ کن موقع تھا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایک اقدام کریں۔ جنگ بدر کی تیاری میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ان کے پاس جنگی سامان بھی قریش کی فوج کی نسبت کم تھا۔ مدینہ کے مسلمان اس جنگ میں اس لیے شریک ہوئے کیونکہ یہ نہ صرف اپنی بقا کے لیے ضروری تھا بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا بھی حاصل کی جا سکتی تھی۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مسلمانوں نے قریش کے خلاف کھل کر جنگ میں حصہ لیا اور اس جنگ کا مقصد صرف اپنے دفاع کو یقینی بنانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس جنگ کی اہمیت بتائی اور ان سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کی مدد اور اپنے ایمان کی طاقت سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ بدر کے مقام کا انتخاب۔ جنگ بدر کی جگہ کا انتخاب بھی ایک اہم پہلو تھا۔ بدر ایک چھوٹا سا شہر تھا جو مدینہ سے تقریباً 88 میل دور واقع تھا۔ بدر کی جنگ ہے کہ منصوبہ بندی اس طرح کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کا موقع ملے اور اگر قریش کے قافلے کے ساتھ فوجی دستے آتے تو وہ ایک اچھا مقام تھا جہاں مسلمانوں کو دفاعی حکمت عملی اپنائی جا سکتی تھی۔ بدر کا میدان اپنے جغرافیائی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے ایک موزوں مقام تھا کیونکہ وہاں مسلمانوں کے پاس دشمن کا سامنا کرنے کے لیے مناسب دفاعی موقع ہوگا۔ جنگ بدر کے آغاز کا وقت 17 رمضان 2 ہجری کو یہ جنگ شروع ہوئی۔ اس دن کا انتخاب اس لیے اہم ہے کہ یہی دن تھا جب اللہ کی مدد اور مسلمانوں کی ایمان کی قوت نے انہیں فتح ہوئی۔ جنگ کے آغاز سے قبل دونوں طرف کی فوجوں کی تعداد کا فرق واضح تھا۔ مسلمانوں کی فوج صرف 313 افراد پر مشتمل تھی جن کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی لیکن ان کے عزم، ایمان اور اللہ کی مدد پر کامل یقین تھا۔ دوسری طرف قریش کی فوج کا اندازہ 1000 افراد پر تھا، کے پاس جدید ہتھیار تھے۔ جنگ کا آغاز دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے کرنے سے ہوا اور اس کے بعد اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے جن میں انشایہ ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے ساتھ دیگر کئی قریشی رہنما شامل تھے۔ اس جنگ میں قریش کو غیر معمولی نقصان اٹھانا پڑا اور مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ جنگ بدر کے دوران مسلمانوں کی بہادری۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی بہادری اور عزم نے اس جنگ کو ایک تاریخی مقام دلایا۔ اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی دعا اور اللہ کی مدد کے ذریعے مسلمانوں نے دشمن کی طاقت کے باوجود کامیابی حاصل کی۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر
हजरत हमजा और देगर सहाबा कराम ने उस जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी और दुश्मन के अजाइम को खाक में मिला दिया। एक अहम वाकया जो जंग बदर के दौरान पेश आया वो हजरत अली का बहादुरी से लड़ना था। अली की शजाअत की मिसाल तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। उनके साथ देगर सहाबा ने भी अपनी जानों को खतरे में डालकर दुश्मन का मुकाबला किया। हजरत अबू बकर और हजरत उमर की क़यादत में मुसलमानों ने कुरैश की फौज को पिसपाई की तरफ धकेल दिया। अल्लाह की मदद का ज़ुहूर। जंगी बदर में मुसलमानों की फतह अल्लाह की खास मदद का नतीजा थी। कुरान मजीद में भी उस जंग की अहमियत को बयान किया गया है और मुसलमानों को अल्लाह की मदद की यकीन दहानी कराई गई है। कुरान में अल्लाह का फरमान है, जब तुम कुरैश की फौज के सामने एक कमजोर जमात बनकर आए थे ताकि तुम अपने दुश्मनों पर गालिब आ जाओ, तो तुम इस वक्त अल्लाह की मदद का मुशाहदा कर रहे थे। सूरह आल इमरान आयत 123। अल्लाह की मदद और मुसलमानों के ईमान की ताकत ने उस जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया। मुसलमानों की कामयाबी एक मौजज़ा की मानंद थी और उसने इस बात को साबित किया कि जब अल्लाह की मदद शामिल हो तो कोई भी ताकत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। जंगी बदर के असरात। जंगी बदर ने न सिर्फ मुसलमानों की फौजी ताकत को बढ़ाया बल्कि उसने उनकी रूहानी और अज़म को भी नई कूद बख्शी। इस जंग के बाद इस्लाम के दुश्मनों को यह सबक मिला कि मुसलमान अब कमजोर नहीं हैं और वो अपनी दिफाई कूत और ईमान से किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। इस जंग की फतह ने मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाया कि अल्लाह की रजा के लिए लड़ना और उसकी मदद पर यकीन रखना हमेशा कामयाबी की राह हमवार करता है। जंगी बदर का तारीख पर असर। जंगी बदर की फतह ने मुसलमानों की तकदीर बदल दी और उसके बाद मुसलमानों का जोश और अज़म बढ़ गया। इस फतह ने न सिर्फ मुसलमानों को अपनी ताकत और अहमियत का एहसास दिलाया बल्कि उसने इस्लाम को एक मजबूत सियासी और समाजी तहरीक में तब्दील कर दिया। बदर की फतह के बाद मुसलमानों ने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया जिन्होंने उन्हें मजीद तजर्बे और ताकत दी। उसके नतीजे में मुसलमानों ने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी हुकूमत कायम की और इस्लाम का पैगाम वसीअतर पैमाने पर फैलाया। नतीजा, जंगी बदर इस्लामी तारीख का एक सिंगमेल है जिसने मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी। ये जंग न सिर्फ एक फौजी फतह थी बल्कि ये मुसलमानों की रूहानियत, ईमान और अल्लाह की मदद का एक मजहर थी। इस जंग में मुसलमानों की बहादुरी, अज़म और अल्लाह की मदद ने उनको इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने कामयाबी दिलवाई। जंगी बदर ने इस बात को साबित किया कि ईमान और अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी दुनियावी ताकत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। आज भी ये जंग मुसलमानों के लिए एक सबक है कि जब अल्लाह की रजा की नीयत से काम किया जाए तो कामयाबी होती है, यकीनी है। जंगी बदर की फतह एक ऐसा लम्हा था जिसने इस्लामी तारीख की राहों को बदल दिया।